اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ حمد اس خدا کے جس نے ہمیں انسان بنا کے اشرف المخلوقات بنایا، اشرف المخلوقات بنا کے کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے تمہیں خلق کیا۔ اپنے بادشاہ شہنشاہ مالک خالق وحدہ لا شریک اللہ کی حمد و ثنا کے بعد چلتے ہیں آج کے اپنے ٹاپک کی جانب، اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے زو فلیجیلیٹس۔ اگر زو فلیجیلیٹس کی بات کی جائے تو یہ ایسے پروٹسٹس ہیں جن کی اکثریت یونی سیلولر ہوتی ہے اور یہ کالونیاں بنا کر رہتے ہیں۔ تیسرا ان کا کریکٹر یہ ہوتا ہے کہ ان کی جو باڈی ہوتی ہے وہ سفیریکل ہوتی ہے، یعنی کہ گول ٹائپ یا لمبوترے ہوتے ہیں، elongated، جو کہ آپ کو یہ ڈائیگرام میں نظر بھی آ رہا ہے۔ دیکھیں یہ گول اور لمبائی کے رخ ہیں۔ اس کی باڈی پر انٹیریئر سائڈ پر ایک فلیجیلم ہوتا ہے اور یہاں پر سینٹر میں ایک بڑا سا نیوکلس ہوتا ہے۔ یہ ہیں اس کے جنرل کریکٹر۔ پہلی بات یونی سیلولر، سفیریکل یا elongated، کالونیل، سنگل فلیجیلم، سینٹرل نیوکلیس، اور جو فلیجیلم کی پوزیشن ہوتی ہے وہ انٹیریئر ہوتی ہے۔ یونی سیلولر، کالونیل، سفیریکل یا elongated، سنگل فلیجیلم، اور جو فلیجیلم ہوتا ہے انٹیریئر اینڈ پر ہوتا ہے اور جو نیوکلیس ہوتا ہے وہ سینٹرل ہوتا ہے۔ یہ ان کی خصوصیات ہوگی۔ اس کے بعد ان میں بات کریں گے لوکوموشن کی۔ دیکھیں یہی والا جو پوائنٹ میں نے کہا ہے کہ ان کا سنگل فلیجیلم ہوتا ہے، اس کی بنیاد پہ یہ موو کرتے ہیں۔ اب یہ کیسے موو کریں گے؟ اسی فلیجیلم کو ماریں گے، کیونکہ یہ وپ لائک ہوتا ہے، ہنٹر کی طرح ہوتا ہے۔ دیکھیں جو انٹیریئر اینڈ پر موجود ہوتا ہے، اسی فلیجیلم کو جیسے ہی ماریں گے، پیچھے ماریں گے تو یہ اپنی باڈی کو تھوڑا آگے موو کروا جائیں گے، کیونکہ یہ انٹیریئر اینڈ پر موجود ہے، اس کی بنیاد پہ ہی یہ موو کرتے ہیں، یعنی کہ ان کی موومنٹ کا ذمہ دار ان کا فلیجیلم ہوتا ہے۔ تیسری بات نیوٹریشن۔ یہ جو جاندار ہوتے ہیں یہ خوراک حاصل کرتے ہیں کیسے؟ یا تو یہ انجسٹ کریں گے، انجسٹ کا مطلب ہوتا ہے انٹیک آف فوڈ، ڈیڈ مٹیریل، لیونگ مٹیریل، اسے اپنی باڈی میں لے جائیں گے، یا دوسری بات یہ ایبزارب کریں گے ڈیڈ مٹیریل کو یا ڈیکمپوزڈ آرگینک میٹر کو، یعنی کہ یا تو انجسٹ کریں گے لیونگ یا ڈیڈ آرگنیزم کو، یا دوسرا ان کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے یا یہ ابزارب کریں گے۔ تو اب تک 3 باتیں ہو گئی ہیں، ان کی بیسک خصوصیات، لوکوموشن اور نیوٹریشن۔ چوتھی بات ان میں یہ ہوتی ہے کہ یہ رہتے کیسے ہیں۔ ان کا جو رہنے کا طریقہ کار ہوتا ہے، یہ آزادانہ بھی رہ سکتے ہیں، سمبیوٹک میں کسی کے ساتھ ریلیشن بنا کر بھی رہ سکتے ہیں، اور ایز اے پیراسائٹ بھی رہ سکتے ہیں۔ یہ ہوتے ہیں ان کے رہنے کا انداز۔ تو پہلا جو فری لیونگ ہے، فری لیونگ یوگلینا ایک ایسا جاندار ہے، یہ یہاں پہ آپ کو سکرین پہ یوگلینا نظر بھی آ رہا ہوگا، یہ آزادانہ رہ سکتا ہے۔ تو پہلی اگزامپل ہو گئی فری لیونگ کی۔ اب دوسری اگزامپل ہم یہاں پہ دیکھیں گے جو جاندار سمبیوٹک ریلیشن شپ میں ہوتے ہیں، یعنی کہ کسی دوسرے جاندار کے ساتھ تعلق میں ہوتے ہیں، اسے ہم نام دیتے ہیں سمبیوٹک۔ اور یہاں پہ اگر بات کی جائے سمبیوٹک جاندار کون سے ہوتے ہیں، تو یہ ہوتے ہیں ہمارے پاس کونوفلیجیلیٹس۔ کونوفلیجیلیٹس کیا ہوتے ہیں، کس طریقے سے رہتے ہیں، پہلے ہم اس کی خصوصیات پہ بات کریں گے۔ اور جو کونوفلیجیلیٹس ہے یہ پیپر میں آنے والا شارٹ کویسچن ہے۔ پہلی بات یہ سیسائل ہوتے ہیں، یعنی کہ یہ حرکت نہیں کر سکتے، سمندر میں بھی پائے جاتے ہیں، تازہ پانی میں بھی پائے جاتے ہیں، حرکت نہیں کر سکتے، ساکن ہوتے ہیں، سمندر میں بھی پائے جاتے ہیں، تازہ پانی میں بھی پائے جاتے ہیں۔ اچھا، جب یہ حرکت نہیں کر سکتے تو پھر ان کی باڈی میں ایک ڈنڈی ہوتی ہے جسے ہم سٹاک کا نام دیتے ہیں۔ اب دیکھیے یہاں پہ جو ڈائیگرام سکرین پہ شو ہو رہی ہے، دیکھیں یہ جتنے بھی اس کے ساتھ اٹیچمنٹ ہے ان تمام پارٹس کی، دیکھیں ایک سینٹر میں ایک ڈنڈی ہے جس کی جو نیچے سے کسی چیز کے ساتھ اٹیچ ہے، تو موو تو کر نہیں سکتے، ان کی سٹاک ہوتی ہے، سٹاک کو یہ اٹیچ کر لیتے ہیں، اور ان کی باڈی کے باہر سنگل فلیجیلم ہوتا ہے۔ یہ بھی ڈائیگرام آپ کو دیکھیں، یہ سنگل ڈائیگرام شو ہو رہی ہے جس میں آپ کو صرف اور صرف فلیجیلم، کلر اور نیوکلس جو ہے وہ دکھایا گیا۔
سیسائل ہیں یعنی کہ حرکت نہیں کر سکتے، سمندر میں پائے جاتے ہیں، تازہ پانی میں پائے جاتے ہیں۔ جب حرکت نہیں کر سکتے تو یہ ایک ڈنڈی کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں۔ فلیجیلم کی تعداد ایک ہوتی ہے جو کہ سراؤنڈڈ بائی ڈیلیکیٹ کالر، یعنی کہ جس کے ارد گرد کالر ہے، اور یہ جو کالر ہوتا ہے یہ ریزمبل کرتا ہے سپونج کے ساتھ۔ یہ ہو گیا زو فلیجیلیٹ کے بارے میں، اور زو فلیجیلیٹ پہلے ہی میں آپ کو بتا چکا ہوں یہ سمبیوٹک ریلیشن شپ رکھتا ہے۔ اب اس کی ایک اور آپ کو جو ہے اگزامپل اور اس کا جو رہن سے، کونوفلیجیلیٹ سیسائل ہوتے ہیں، ان کے موو نہیں کر سکتے، سمندر میں پائے جاتے ہیں، تازہ پانی میں۔ جب موو نہیں کر سکتے تو یہ ڈنڈی کے ساتھ اٹیچ رکھتے ہیں، اور ان کا سنگل فلیجیلم ہوتا ہے جس کے گرد کالر ہوتا ہے، اور یہ جو کالر ہے سپونج کے ساتھ ملتا ہے۔ ایگزامپل ٹریکونمف۔ ٹریکونمف کی اگر بات کی جائے تو یہ کس طریقے سے رہتے ہیں، کیونکہ ابھی میں نے بات کی ہے کہ یہ جاندار جو ہیں ایسوسیشن بنا کر رکھتے ہیں۔ ایسوسیشن کون سا ہوتا ہے؟ سمبیوٹک ہوتا ہے۔ اور یہ جو ٹریکونمف ہے یہ کہاں رہتا ہے؟ گٹ آف ٹرمائٹس، دیمک کے ڈائجسٹو سسٹم میں رہتا ہے، جہاں پر ووڈ کو ڈائجسٹ کرنے کا کام کرتا ہے۔ تو اب دیکھیے دیمک اور ان کا آپس میں ایسوسیشن ہو گیا کہ نہ ہو گیا۔ دیمک کا فائدہ یہ ہوتا ہے اس کی لکڑی ہضم ہو جاتی ہے، اس کا فائدہ یہ ہو جاتا ہے اس کو خوراک مل جاتی ہے۔ تو دو جانداروں کا جو ریلیشن ہے یہ سمبیوٹک ریلیشن شپ ہو گیا۔ اس کے بعد ہے ٹرائپنسوما۔ ٹرائپنسوما کی اگر بات کی جائے تو یہ پیراسائٹک ریلیشن ہے۔ اب دیکھیں میں نے کہا تھا کہ جو پروٹسٹ ہیں تین قسم کا تعلق بنا کر رکھتے ہیں۔ فری لیونگ، اس کی ایگزامپل ہم نے کس کی لی تھی؟ اس کی ہم نے ایگزامپل لی تھی یوگلینا کی۔ اس کے بعد ہم نے سمبیوٹک کی بات کی، اس کے ایگزامپل میں ٹرائکونمف کی بات کی ہے۔ اس کے بعد ٹرائپنسوما، اب یہ والا جو ہے پیراسائٹ ہے۔ یہ پیراسائٹ ایک بیماری کی وجہ بنتا ہے جسے ہم نام دیتے ہیں افریقن سلیپنگ سکنس ڈیزیز۔ اور یہ جو بیماری ہے اس کو پھیلاتا کون ہے؟ سیٹ سی فلائی۔ سیٹ سی فلائی، سیٹ سی فلائی جب کسی کو کاٹے گی تو اس کو جو ہے ٹرائپنسوما یہ اس کی باڈی میں داخل کر دے گی، آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہی ہے۔ اور اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ جو ہی یہ ٹرائپنسوما کو انٹر کر دے گی، ٹرانسفر کر دے گی، تو اس میں سلیپنگ افریقن سلیپنگ سکنس ڈیزیز پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یہ تھا تیسرا ہمارے پاس پروٹسٹا جو کہ پیراسائٹ ہوتا ہے۔ ایک بار پھر میں ان شارٹ آپ کو ریوائز کروا دیتا ہوں۔ زو فلیجیلیٹ یونیسیلولر ہوتے ہیں، کالونیاں بنا کر رکھتے ہیں، باڈی گول ہوتی ہے یا ایلونگیٹڈ ہوتی ہے، سنگل فلیجیلم ہوتا ہے، اور وہ ان کی انٹیریئر سامنے والی سائڈ پر موجود ہوتا ہے، اور بڑا سا نیوکلس ہوتا ہے۔ اس کے بعد موو کرنے کا کوئی اور آرگن نہیں ہوتا، فلیجیلم کی مدد سے موو کرتے ہیں۔ نیوٹریشن، یہ انجسٹ بھی کرتے ہیں اور ایبزارب بھی کرتے ہیں۔ آزادانہ رہ سکتے ہیں، سمبیوٹک ایسوسیشن بنا کر رہ سکتے ہیں، یا پیراسائٹ۔ آزادانہ کی ایگزامپل یوگلینا ہے، سمبیوٹک کی ایگزامپل ہمارے پاس یہ جو ٹریکونمف ہے یہ ہے، اور اس میں ہم نے ایگزامپل جو پڑھی ہے وہ کونوفلیجیلیٹس پڑھے ہیں، ان میں ٹریکونمف آ جاتا ہے۔ یہ سیسائل ہوتے ہیں، موو نہیں کر سکتے، سمندر میں رہتے ہیں، تازہ پانی میں رہتے ہیں، ڈنڈی سے اٹیچ ہوتے ہیں۔ فلیجیلم سنگل ہوتا ہے جس کے گرد کالر ہوتے ہیں، اور یہ کالر سپونج کے ساتھ ملتی ہے۔ ٹریکونمف وہی ایگزامپل ہے، ٹریکونمف بھی شارٹ کوسچن آنے والے پیپر میں۔ یہ سمبیوٹک ہوتے ہیں، یہ دیمک کے گٹ میں رہتے ہیں اور لکڑی کو ہضم کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے پیراسائٹک ایگزامپل کی بات کی ہے، وہ ہوتی ہے ٹرائپنسوما۔ یہ پیراسائٹ ہیں، افریقن سلیپنگ سکنس ڈیزیز کی وجہ بنتے ہیں۔ یہ ٹرائپنسوما، یہ شارٹ کوسچن ہے، افریقن سلیپنگ سکنس ڈیزیز اور سیٹ سی فلائی جسے گلوسینا کہتے ہیں، یہ ایم سی کیو ہے۔ یہ جو ہے پیراسائٹ ہے، افریقن سلیپنگ سکنس ڈیزیز کی وجہ بنتا ہے، اور اس کو ٹرانسفر کیا جاتا ہے سیٹ سی فلائی کے ذریعے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک، امید ہے سمجھ آئی ہوگی، اور نیکسٹ جو ہمارا ٹاپک ہے انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ڈسکس کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے، اللہ نگہبان۔